اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر سامعین، آج کا موضوع ہے کہ جانور کی قربانی کے اندر کون کون سے عیوب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی متاثر ہو سکتی ہے اور قربانی جائز نہیں ہوگی، اور کون سے عیوبات ایسے ہیں کہ جو شریعت کی نظر کے اندر وہ کم عیب کہلاتے ہیں اور اس کی وجہ سے قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ آج ہم انہی کو ڈسکس کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی جانور خریدو قربانی کا تو اس کے اندر اس کی آنکھ، کان، ناک وغیرہ دیکھ لو۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان چیزوں کو دیکھ لینا چاہیے۔ اب قربانی کے جانور میں کون سا عیب معتبر ہوتا ہے، کون سا عیب معتبر نہیں ہوتا، تو اس کے بارے میں ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جانور کا ہر ایسا عیب قربانی کے جائز ہونے میں رکاوٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جانور کی منفعت جو فائدہ ہے وہ فوت ہو جاتا ہو، یا جس کے جانور کی خوبصورتی متاثر ہوتی ہو۔ اور پھر اس طرح عیب کی دو قسمیں ہیں، دو طرح کے عیب ہوتے ہیں جانور کے اندر۔ ایک ہوتا ہے عیب قلیل ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عیب کثیر۔ عیب قلیل وہ عیب ہوتا ہے کہ جو تھوڑا سا عیب کہلاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے عیب کثیر کہ وہ جو بہت زیادہ عیب کہلاتا ہے، جس کو عیب شمار کیا جاتا ہے۔ تو قربانی کے جانور کے اندر اگر عیب قلیل ہو تو شریعت کہتی ہے کہ اس کی وجہ سے قربانی جائز ہو جائے گی۔ اگر قربانی کے جانور کے اندر عیب کثیر ہو تو اس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اب ہم سٹیپ بائی سٹیپ اس بات کو سیکھیں گے کہ کون کون سے عیوبات ہیں، جیسے جسم کے اندر کون سے عیب ہیں، اس طرح منہ کے اندر کون سے عیب ہیں، اور کون کون سے عیبوں کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو جسم سے متعلق عیب یہ ہے کہ جانور خارشی ہے اور اس کی وجہ خارش کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے اس کی ہڈیوں کا گودا بالکل ختم ہو گیا ہے اور وہ بالکل کمزور ہو گیا ہے، تو اب اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر جانور بیمار ہے اور یا خارش زیادہ ہے لیکن اس کی باوجود وہ بالکل صحت مند نظر آتا ہے، مطلب موٹا تازہ نظر آتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی متاثر نہیں ہوگی۔ یہ جسم کے عیب تھے۔ اور اس کے بعد ہے کانوں سے متعلق عیب یہ ہے کہ جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک کان نہ ہو دوسرا کان ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس طرح جانور کے کان بالکل چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اگر کان بہت بڑے ہوں تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ اور اسی طرح اگر کان کا تہائی حصہ کٹ گیا ہو، جانور کا کان ہے، کان کا تہائی حصہ کٹ گیا ہو، تو تہائی حصہ یا تہائی حصے سے زیادہ کٹ گیا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس طرح اگر چیرا گیا ہے کان، جیسے منہ کی جانب اس کا کان چر گیا ہے اور وہ کان لٹکا ہوا ہے، تو اس کی وجہ سے قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اور اس طرح کان کے اندر کوئی سوراخ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے بھی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، قربانی جائز ہوگی۔ اب سینگوں سے متعلق عیب کیا ہے کہ ایسا جانور جس سے پیدائشی سینگ ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسا جانور جس کے سینگ جڑ سے نہ ٹوٹے ہوں یا تراش دیے گئے ہوں، یا بعض دفعہ کیمیکل لگا دیے جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو بڑھنے سے روک دیا جاتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس طرح جن جانوروں کے جڑ سے کاٹ دیے گئے ہوں اور اس کا زخم بھی خشک ہو گیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جڑ سے کاٹے ہوں، زخم ہو اور زخم کا اثر دماغ تک ہو گیا ہو کہ جانور بوکھلا گیا ہو، تو اس کی وجہ سے اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور اس طرح آنکھوں سے متعلق عیب یہ ہے کہ ایسا جانور جو بالکل اندھا ہے یا اس کا کانا پن بالکل واضح ہو چکا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کانا پن ایسا ہے کہ جو محسوس نہیں ہوتا، بس تھوڑا بہت ہی پتہ چلتا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ایسا جانور جس کی بینائی ایک تہائی سے زیادہ چلی گئی ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اب اس ایک تہائی معلوم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ صحیح آنکھ جو ہے، جو خراب آنکھ ہے، خراب آنکھ کو بند کر دیا جائے گا اور صحیح آنکھ کے ذریعے اس کو دکھایا جائے گا، چارہ دور سے دکھایا جائے گا۔ اب اس کی چارہ دیکھنے کی جو لمٹ ہے وہ اس کو ناپا جائے گا کہ اس کو چارہ کتنی دور سے نظر آتا ہے۔ اب اس کو ناپا گیا، مثال کے طور پر اس کو 900 میٹر تک نظر آتا ہے یا 1000 میٹر تک اس کو نظر آتا ہے۔ اب پھر کیا کیا جائے گا، اس کی صحیح آنکھ کو بند کر دیا جائے گا اور جو خراب آنکھ ہے اس کو کھولا جائے گا۔
اگر خراب آنکھ کا کے دیکھنے کی جو نظر ہے وہ اتنی مقدار ہے، یعنی 800 میٹر ہے یا 700 میٹر ہے، تب تک تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر 333 میٹر کیا ہوگی کم ہو گئی ہے، 333 میٹر یا 333 میٹر سے زیادہ اس کی بینائی چلی گئی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور بھینگا جانور ہے کہ دکھاؤ ادھر تو اس کو کہیں اور نظر آتا ہے بھینگا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یہ عیب قلیل شمار کیا جائے گا۔ اور ناک سے متعلق عیب کیا ہے؟ ایسا جانور جس کا پیدائشی ناک نہیں ہے تو اس کی قربانی بالکل بھی جائز نہیں ہوگی، یا ناک تو تھا لیکن 1/3 یا سے زیادہ کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اگر ناک ہے لیکن اس کے اندر سوراخ ہے تو جیسے بعض اوقات رسی ڈال دی جاتی ہے، اور تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ دانتوں سے متعلق عیب کیا ہے کہ ایسا جانور جس کے دانت بالکل نہ ہو اور وہ چارہ بھی نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ایسا جانور جس کے دانت بالکل نہ ہو لیکن اس کے باوجود وہ چارہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہوگی۔ اور اگر ایسا جانور ہے کہ جس کے اکثر دانت بالکل گھس گئے ہوں یا کچھ گھسے ہوں کچھ بچے ہوں اور وہ چارہ نہیں کھاتا تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ زبان سے متعلق عیب کیا ہے کہ کسی جانور کی زبان 1/3 یا سے زیادہ کٹ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ چارہ نہ کھا سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کی زبان کٹی ہو لیکن وہ چارہ کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی کیا ہوگی؟ جائز ہوگی۔ پاؤں سے متعلق کیا ہے؟ عیب یہ ہے کہ اتنا لنگڑا ہو کہ 3 پاؤں پر چلتا ہو اور چوتھا پاؤں جو خراب ہے وہ زمین پر نہ لگاتا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر وہ زخمی پاؤں ایسا ہے کہ وہ عید کے 3 دنوں کے اندر وہ لگا سکتا ہے، لگا لیتا ہے، لگانا شروع کر دیا ہے، 1 دن پہلے اس نے لگانا شروع کر دیا، پہلے تو نہیں لگاتا تھا لیکن لگانا شروع کر دیا ہے، تو اب اس کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی۔ اب ران وغیرہ پر کسی نے کوئی ڈنڈا مار دیا یا کوئی بھی چوٹ لگی اور جس کی وجہ سے اس کے اوپر زخم کا اثر ہے یا خون جم گیا ہے اور وہ واضح نظر آتا ہے، یا کوئی زخم تھا، بیماری تھی جس کی وجہ سے اس کو داغ دیا گیا تھا آگ کے ذریعے، تو اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ جس جانور کا 1 پاؤں کٹ گیا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ دم سے متعلق عیب کیا ہے کہ اگر کسی جانور کی پیدائشی دم نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اگر دم ہو لیکن 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تب بھی 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اور دمبے کی چکتی 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ چکتی کے نیچے جو دمبے کی چکتی کے نیچے جو چھوٹی سی دم ہوتی ہے اگر وہ پوری بھی کٹ جائے تو اس کی وجہ سے قربانی پر اثر نہیں پڑے گا۔ تھنوں سے متعلق عیب کیا ہے کہ اونٹنی، گائے اور بھینس کے 2 تھن کٹ گئے ہیں، یا 2 تھنوں کی گٹیاں کٹ چکی ہیں، یا کسی مرض کی وجہ سے 2 تھن خشک ہو چکے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ بکری اور بھیڑ کا 1 تھن کٹ گیا ہے یا اس کا 1 تھن کا سرا کٹ گیا، گھٹیاں کٹ گئی ہیں یا خشک ہو گئے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہے کبھی نہیں آتا تو یہ عیب نہیں شمار کیا جائے گا، تو اس وجہ سے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ اب پیٹ سے متعلق کیا عیب ہے کہ ایک جانور حاملہ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے، اور اس کا بچہ زندہ ہو تو اس کے ذبح کر دیا جائے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے، لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے کہ حاملہ جانور کی قربانی کرنا، تو اس سے بچنا چاہیے، تو اس کے علاوہ کوئی اور جانور خرید لینا چاہیے۔ اور بانجھ جانور ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ کسی جانور ایسا ہے کہ جس کے پیٹ کے اندر رسولی ہو گئی ہے تو اس جانور کی بھی قربانی جائز شمار کی جائے گی۔ اب کھال سے متعلق عیب کیا کون کون سے عیب ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے قربانی جائز نہیں ہوتی؟ کہ جانور کو خارش یا جلد کی بیماری ہے اور اس کا اثر کھال تک پہنچ گیا ہو تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جلد کی بیماری تو ہے لیکن کھال تک اثر نہیں پہنچا تو اس صورت کے اندر اس کی بیماری گوشت کے اوپر اثر انداز نہیں ہوئی تو اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز ہو جائے گی۔ جس جانور کے بال اون کاٹ دیے گئے ہوں جیسے کہ بھیڑ ہے، شترا وغیرہ ہے، اس کے اون وغیرہ اتار دی جاتی ہے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اب یہ جو اون اتاری گئی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو صدقہ کرنا لازم ہے، یا اس کو بیچ کر اس کی قیمت کو صدقہ کرنا لازم ہو جائے گا۔ کھال پر کوئی زخم نہ ہو لیکن جل جانے کی وجہ سے اس پر بال نہیں اگتے، مطلب کھال جل گئی ہے، کوئی آگ وغیرہ کے اندر متاثر ہو گیا تھا جانور،
تو جس کی وجہ سے کھال وہ جل چکی ہے اور اس کی وجہ سے اس کے اوپر بال نہیں آتے، تو یہ عیب شمار نہیں کیا جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کی قربانی جائز شمار کی جائے گی۔ تو ڈیئر سامعین، جب بھی ہم جانور خریدیں تو اس وقت ان عیوبات کا خیال رکھیں کہ کون سے عیب کیا ہیں جانور کی قربانی کو متاثر کر دیتے ہیں، اور کون سے عیوبات ایسے ہیں جو جانور کی قربانی متاثر نہیں کرتے۔ تو اس کے بارے میں اگر پوری اس ویڈیو کو سمرائز کیا جائے تو اس کا ایک ہی خلاصہ نکلتا ہے کہ ایسا عیب، کسی بھی عضو کا ایسا عیب کہ جس کی وجہ سے اس عضو کی منفعت فوت ہو جائے اور اس عضو کی خوبصورتی چلی جائے، تو وہ عیب کثیر شمار کیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جانور کی قربانی کو متاثر کر دیتا ہے۔ اگر ایسا عیب ہے جو عیب قلیل شمار کیا جاتا ہے، تھوڑا سا عیب شمار کیا جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے جانور کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور ڈیٹیل سے ہم نے تمام اعضاء کے عیوبات کو دیکھ لیا ہے، پڑھ بھی لیا ہے۔ تو جب بھی ہم بکرا خریدیں تو یہ سارے عیوبات چیک کر لیں، کیونکہ بسا اوقات رات کے وقت میں لوگ منڈیوں کے اندر جا رہے ہوتے ہیں اور منڈیوں سے بکرے خرید رہے ہوتے ہیں، جانور خرید رہے ہوتے ہیں، اور رات کے وقت میں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ چیزیں ضرور چیک کر لیں، کیونکہ یہ دھوکہ دہی کا زمانہ ہے اور لوگ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اور دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اور رات کے اندر کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے، اور جب صبح ہم اپنے گھر کے اندر یا جس جگہ پر ہم جانور لے کے آ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں کچھ اور نظر آتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ کے لے کے آئیں۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔